آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات اقدس کے لحاظ سے چند ایک پہلو ہیں. رب کائنات مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کائنات جل وعلا نے جن جن چیزوں کا اپنی بارگاہ سے انتخاب فرمایا، جن جن چیزوں کو اپنی بارگاہ سے پسند فرمایا، جن جن افراد کے لحاظ سے اپنی بارگاہ میں چناؤ کا اہتمام فرمایا، ان میں سے ایک طبقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات جل وعلا نے جب عالم ارواح میں افراد کی طرف مشاہدہ فرمایا تو وہاں جن کے دل سب سے زیادہ روشن نظر آئے خالق کائنات جل وعلا نے ان کو میری صحابیت کے لیے پسند فرمایا. اور دوسری حدیث طیبہ کے اندر ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد کی حدیث طیبہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا سارے جہانوں میں سے، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. لہذا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سارے کے سارے اللہ جل وعلا کی طرف سے چناؤ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر رب کائنات جل وعلا نے ان کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ مراتب رکھے، الگ الگ مقام رکھے، الگ الگ شرف رکھا. کوئی ایک مرتبے میں انفرادی حیثیت رکھتا ہے، کوئی 2 مراتب میں رکھتا ہے، کوئی 3 میں رکھتا ہے. اس لحاظ سے ہر ایک کو الگ الگ شرف عطا فرمایا. ان میں سے جن جن افراد کو شرف نصیب ہوا، ویسے تو ہر صحابی شرف صحابیت کے سبب باقی روئے زمین پر بسنے والے صحابہ افراد میں سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ شرف صحابیت کے سبب جو اس کا مقام ہے، کوئی بندہ ساری زندگی عبادات اور ریاضت کرتے ہوئے، مجاہدے اور خیرات کرتے ہوئے چاہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں جو مقام ایک فرد کو شرف صحابیت کے سبب نصیب ہوا، تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ شرف تو رب کائنات جل وعلا نے عطا فرمایا ہی. لیکن صحابہ میں سے بعض احباب ایسے ہیں جن کو صحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ شرف زائد بھی عطا فرمایا. تو اس میں یہ پہلو آپ نے اپنے یاد رکھنا ہے کہ پہلے وہ جس منصب پر ہیں وہ ہے صحابی ہونا، اور شرف زائد جو انہیں ملے گا
وہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی کو ایک پھول لگا ہو، کسی کو 2 لگے ہوں، کسی کو ایک تمغہ نصیب ہوا ہو، کسی کو 2 نصیب ہوئے ہوں۔ تو یہ اس لحاظ سے معاملہ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو یہ پہلے صحابی ہیں اور پھر حضور کے اہل بیت ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اہل بیت ہونا، جو بندہ اہل بیت میں ہے وہ صحابیوں میں نہیں ہے، یا اس کا درجہ صحابہ میں نہیں رکھا جائے گا، یا اس کو صحابہ کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا، صحابہ کے ساتھ تذکرہ نہیں ہوگا۔ نہیں، پہلا شرف کیا ہے کہ وہ صحابی ہے، اور اس کے بعد اگلا شرف زائد کیا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہے۔ ان مبارک افراد میں سے جن میں سے ایک کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس کے بیان سے پہلے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں، ایک ہے ان کو سرکار کی برکت سے شرف صحابیت نصیب ہونا، اور ایک ہے باقی جو مراتب دنیا کے اندر ان کو نصیب ہوئے، وہ جو باقی مراتب نصیب ہوئے وہ بھی سرکار کی شرف صحابیت، سرکار کی نسبت اور سرکار کی اطاعت کی برکت سے ہوئے۔ یہ پہلو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شریف کی برکت سے، ان کو سرکار کی شرف صحبت کی برکت سے، اور ان کو سرکار کی اطاعت کی برکت سے رب کائنات جل وعلا نے باقی مقامات کا بھی اعلان فرمایا، بیان فرمایا، ان کے لیے اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا، اور پھر یہ بھی بات آپ کے ذہن میں واضح کر دوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی افراد آئے، ان کا آنے کا وقت اور اس کے بعد ان کے لیے مقامات کا اعلان، اس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا اور اس عمل پر انہیں جزا ملی اور اس جزا کے اعتبار سے ان کے لیے اعلان ہوا، اور دوسرا ایک ہے وہابی کیفیت جو رب کائنات جل وعلا نے محض اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی۔ تو جو چیز محض اللہ کے فضل سے انہیں نصیب ہوئی، اس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ رب کائنات جل وعلا کا فضل ہے جو سرکار کی برکت سے ان پر جاری ہوا۔ اور پھر جس کے لیے بھی جو اعلانات کرنے تھے، پہلے خالق کائنات جل وعلا نے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رکھ کر، زیر سایہ پروان چڑھا کر ان کو اس مقام کے لائق بنایا، اس مرتبے تک پہنچانے کا باقاعدہ پہلے اہتمام کیا گیا۔ جب وہ اس مرتبے پہ پہنچے تو پھر خالق کائنات جل وعلا نے ان کے لیے بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی بارگاہ سے عزتوں بھرا کلام جاری فرمایا۔ یہ بنیادی تمہید سمجھنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس، آپ کی حیات طیبہ کے 2 پہلو ہیں زندگی کے۔ ایک پہلو ہے کہ آپ اطاعت میں سرگرم عمل رہے، اور اس طرح کہ جس طرح اطاعت کرنے کا حق تھا اس انداز کے ساتھ آپ سرگرم عمل رہے، ایک پہلو یہ ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کچھ وہبی طور پر، یعنی کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ چیزوں کا اعلان ہوا، کچھ چیزوں کا بیان ہوا۔ یہ 2 پہلو ہیں۔ پہلے میں آپ کو پہلا جو پہلو ہے اطاعت کے اعتبار سے عرض کروں گا، اور دوسرا پہلو انشاءاللہ اس کے تحت پھر بعد میں عرض کریں گے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف قریباً 30 سال ہے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم جناب ابو طالب کے ہاں پیدا ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت شریف کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر شریف قریباً 11 سے 12 سال تھی، اور رب کائنات جل وعلا نے چونکہ آپ کو سرکار کے لیے چن رکھا تھا، تو اس لحاظ سے آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ولادت کے بعد تقریباً 6 سے 7 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ مشورے کے بعد آپ کو اپنے پاس باقاعدہ پرورش کے لیے، تربیت کے لیے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس رکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی نبوت شریف کا اعلان فرمایا تو کچھ ہی وقت کے بعد جو شخصیت بچوں میں آگے بڑھ کے سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہیں۔ میں تقابل نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، وگرنہ یہ یاد رکھیے گا، بعض لوگ اس نہج پہ چلتے ہیں کہ ایک فرد کی شخصیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دوسرے کو ڈی ویلیو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم ڈی ویلیو کریں،
ہم کسی کا اس طرح موازنہ کریں کہ ایک کی بڑھوتری ہو اور دوسرا جو ہے وہ تحقیر کی طرف چلتا چلا جائے، ہمارا یہ انداز نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ ہے کہ جس پھول کی جو خوشبو ہے اس کو اسی انداز سے پہچانا جائے اور اسی لحاظ سے اس کے شرف کو بیان کیا جائے، جس کی جو خاصیت ہے اس خاصیت کو اسی انداز سے بیان کیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد مکی دور کے اندر آپ جو ہیں وہ پرورش کے دور میں گزرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ سے، میرے بھائیو، حب علی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم محض ان کے نعرے لگاتے پھریں، محض یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کی شمع اپنے گھر میں جلاتے پھریں یا ان کے نام کو اپنے سینوں پہ سجاتے پھریں، یہ حب علی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس انداز کو اختیار کر رکھا ہے تو وہ دھوکے میں ہے اور اس نے اپنی راہوں کو غلط طریقے پر چلا رکھا ہے۔ حب علی اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح اطاعت میں حضرت علی سرگرم عمل رہے، اس طرح وہ بھی اطاعت میں سرگرم عمل رہے، اور جس نہج پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم چلتے رہے اسی نہج پر وہ بھی چلنے کا اہتمام کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی سرکار نے تربیت فرمائی، اور پھر تربیت کا اثر یہ ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، سرکاری دو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامل یقین نصیب ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ جس کو اقوال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ شک ہے یا تذبذب کی کیفیت میں ہے، وہ بیچارہ اپنے ایمان کو پھپھولے، ایمان کو دیکھے کہ میرا ایمان کس طرح کا ہے، کہ ابھی تک مجھے ذات رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ کامل یقین نصیب نہیں ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آج آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک رات ایسی آئی کہ جس میں مجھے یقین تھا کہ میں نے صبح اٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک رات ایسی آئی، اب یہ رات اس لحاظ سے نہیں کہ خود انہوں نے سرچ کی، انہوں نے گمان کر لیا اپنے اعتبار سے، نہیں، بلکہ وہ رات جس رات کے اعتبار سے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے مبارک بستر پہ لٹایا اور فرمایا کہ اے علی میرے بستر پہ لیٹ جائیں اور صبح امانتیں لوٹا کر میرے پاس چلے آئیے گا۔ اب یہ ہے کہ رات کو سونا، اب عموماً عام طور پر دیکھا جائے تو رات کو سونا تو صبح خبر نہیں ہوتی کہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، لیکن یہاں پر چونکہ قول رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور قول رسول برحق ہے، اس میں شبہ کا گمان نہیں، جھوٹ کی گنجائش نہیں، تو یہاں پر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اس وقت جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی عمر شریف 19 سال ہے تقریباً، اور ایمان کس درجے پہ ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ حالانکہ اس وقت دائیں بائیں جو تلواروں کے سائے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ دشمن جس طرح دروازے پہ آن کھڑا ہوا ہے خون کا پیاسا ہو کر، ایسے میں بستر پر لیٹنا اپنی جان کو آگ میں دھکیلنے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود ذات رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل یقین رکھنا، اور یہ وہ فیضان ہے جو امت میں سرکار کی بارگاہ سے جاری ہوتا ہے کہ جو بھی سرکار کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ اطاعت کے رستے پہ سرگرم عمل ہوتا ہے، خالق کائنات جل وعلا اس کو ایمانی جو صفات ہیں جو کہ بندہ مومن کے لیے ہونی چاہیے، اللہ سرکار کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اطاعت کی برکت سے ممکن ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت جو سب سے بڑا دشمن کا وار ہے، وہ مغربی قوتیں ہوں یا اسلام کے اندر پائی جانے والی جو گمراہ قوتیں، ان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ امت مسلمہ کے آج کے مسلم نوجوان کا ذات رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین اٹھ جائے اور اقوال رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بے یقینی اور شک کا شکار ہو جائے۔ اس وقت جو سب سے بڑا وار ہے وہ یہ ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ سے ہمارے لیے جو سبق آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب قول صحیح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمارے پاس پہنچ جائے یا کوئی قول سرکار کے لحاظ سے صحیح درجے پہ پہنچ جائے تو اس قول پر کو تسلیم کر لینا اور پھر اس کے لحاظ سے ہر طرح کے معاملات سے بے خبر جو ہے وہ ہر طرح کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بندہ مومن کا وصف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس رات مجھے سرکار نے فرمایا کہ اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح اٹھ کے میرے پاس چلے آنا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے کامل یقین تھا کہ میں نے سونا ہے اور صبح اٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ ہے یقین کا پہلو جو سرکار کی بارگاہ سے کتنی عمر ہے؟ 19 سال۔ یہ کس کیفیت سے آپ کو یہ مقام ملا، کس تربیت سے آپ کو یہ مقام ملا؟ یہ نہیں، میں یہ بھی بات واضح کروں، ایسا نہیں ہے کہ محض چونکہ آپ ابو طالب کے بیٹے تھے اس بات سے آپ کو مقام ملا، نہیں، چونکہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سرکار کے زیر سایہ پروان چڑھے اور باقاعدہ تربیت کا اہتمام کیا گیا، تو اس اعتبار سے آپ کے اندر جو اوصاف حمیدہ موجود تھے سرکار کی برکت سے وہ باقاعدہ کھلتے ہوئے سامنے آتے رہے۔ یہ وہ کیفیت ہے میرے بھائیوں، یقین، یہ ایمان
اس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے ایمان کا یقین کامل ہے، اور اگر کسی کے پاس یقین نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعتبار سے اہتمام کرے کہ مجھے یقین کی راہوں پہ کیسے جانا ہے اور اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کیسے کرنی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آیا، اس میں خطاب ہے اہل ایمان کے لیے، تو اس میں سب سے پہلا جو خطاب جو مخاطب ہے، سب سے پہلا جو شخص، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ اور اس میں علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کے اعتبار سے ہر بندہ جب اللہ کا حکم آتا تو اس کو ہر بندہ قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتا، اور اس قبولیت کے درجے میں جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والی شخصیت ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہیں۔ اس اعتبار سے اور جتنے بھی جملہ ایمانی خصلتیں ہیں اور ایمانی صفات ہیں، جتنے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بندہ مومن کے لیے یا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو ایمانی صفات کا بیان ہوا، ان صفات کا درجہ بدرجہ جو بندہ جو شخصیت مظہر عتم بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کیفیت کا اعلان ہوا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہاں پہ کس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے اس چیز کا بھی بیان فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو سرکار علماء نے وضاحت کی وہ یہ ہے کہ اطاعت کے ذریعے جس انداز کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اطاعت کی، اطاعت کے ذریعے اگر کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تھیں، اگر ملنا ہوتی، لیکن چونکہ سرکار نے ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس واسطے آپ درجہ نبوت پہ نہیں ہیں لیکن خدام میں اس درجے پہ ہیں کہ کوئی باقی بعد میں آنے والا آپ کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اطاعت کے لحاظ سے پہلو ہیں جو خالق کائنات جل وعلا نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب یہ اطاعت کے پہلو ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو چیزیں آپ کو وہبی طور پر نصیب ہوئیں، وہبی طور پر یہ ہے کہ محض فضل الہی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کے لیے وہ اہتمام اپنی بارگاہ میں کر رکھا تھا، اور دنیا کے اندر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آپ کو نصیب ہوتی رہیں۔ ان چیزوں میں سے جو پہلا اور بڑا وصف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صاحبزادی جو کہ صاحبزادیاں ہونے کے اعتبار سے چاروں صاحبزادیاں برابر ہیں، لیکن باقی صاحبزادیوں میں سے جو سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں سلام اللہ علیہا، ان کو چونکہ خاص شرف نصیب ہے، اس اعتبار سے یہ جو وصف ہے اس وصف میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ وصف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر دوسری طرف آپ کی یہ بھی آپ کا ایک وصف ہے اور آپ کی ایک خاصیت ہے اور آپ کی ایک خوبی ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل شریف ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کی نسل اس کے باپ کے ذریعے چلتی ہے، لیکن فرمایا کہ فاطمہ کی جو نسل ہے وہ میرے اس کے لحاظ سے جو اسبہ ہے وہ میں ہوں گا، یعنی کہ ان کی جو نسبت ہے وہ میری طرف کی جائے گی۔ اس اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی جو بیویاں ہیں جن کے ساتھ آپ نے شادیاں کی وہ قریباً 18 سے 19 ہیں، یکے بعد دیگرے، لیکن ان میں سے جن کی اولاد کو سرکار کے ساتھ خاص شرف کے لحاظ سے وہ مقام ملا کہ ان کو سادات کہا جاتا ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد ہیں۔ باقی جو اولاد ہیں یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ کی باقی اولاد، ان اولاد کو سادات نہیں کہا جائے گا۔ جو سادات ہیں وہ صرف وہ ہیں جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بطن سے جو ہے وہ پیدا ہوئیں، ان کو سادات کہا جاتا ہے۔ اور ان میں سیدنا امام حسن ہیں، امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک محسن تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ ہیں وہ احباب جو کہ آپ پیدا ہوئے، اور ان سے جو آگے نسل چلی سادات ان کو کہا جاتا ہے۔ باقی جو جتنی بھی اولادیں ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی وہ علوی کہلائیں گی یا آوان کہلائیں گی، وہ سادات نہیں کہلائیں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو اس طرح جو باقی اوصاف ملے، ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے لیے سرکار کی بارگاہ سے سند محبوبیت کا جاری ہونا، کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فلاں سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو سند رضا ہے اور سند محبوبیت، یہ کس کے لیے جاری ہوئی؟
یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی آپ کے لیے جاری ہوئی تو باقیوں کے لیے نہیں جاری ہوئی ہوگی، نہیں، یہ آپ کو خاص طور پر شرف کے لحاظ سے آپ کے لیے بیان کیا گیا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی مقام پر جو ہے یہ عہدہ لینے کا جو ہے وہ طبیعت میں کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے عہدہ ملے، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جس مقام پر میری طبیعت میں کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ عہدہ مجھے نصیب ہو۔ اور وہ عہدہ کون سا تھا اور کس وقت تھا؟ فرماتے ہیں وہ وقت تھا جس میں سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت فرماتے ہوں گے، جن کو پسند فرماتے ہوں گے۔ اب یہ کہ اس وقت سرکار کی بارگاہ سے پسندیدگی کا اعلان کیا جا رہا تھا، اس اعتبار سے فرماتے کہ میری طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، کاش یہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن اس وقت یہ شرف جس کے حصے میں آیا اس کو حضرت مولا کائنات کہتے ہیں۔ پھر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے لحاظ سے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو وہابی طور پر نصیب ہوئیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک فرق آپ کو واضح کر دوں، عرض بتاتا چلوں۔ ایک ہے کہ کوئی صحابی، کوئی فرد عمل کرے، اس عمل پر جزا کے طور پر سرکار کی بارگاہ سے اعلان کیا جائے کہ اس فرد نے یہ عمل کیا، اس کو یہ جزا ملے گی، یہ ایک یہ کیفیت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمل ابھی نہ کیا ہو اور عمل سے پہلے ہی ایک شرف کا اعلان کیا جا رہا ہو، یہ ہے وہابی کیفیت جو خالق کائنات جل وعلا عطا فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ شخصیت جس کو بہت زیادہ اس طرح کے، بلکہ سب سے زیادہ جس شخصیت کو اس طرح کے اوصاف سے متصف ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ حضرت مولا کائنات ہیں کرم اللہ وجہ کریم۔ اور میں نے عرض کیا کہ جملہ اتباع کے اعتبار سے جس کو سب سے زیادہ اوصاف ہیں، یا جو جملہ اوصاف میں مومنین کا سردار ہے، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور وہابی اعتبار سے جس کو سب سے زیادہ شرف نصیب ہوا وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہیں ایک شخصیت کے شرف کو بیان کر رہے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ ابھی آگے چل کے یہ بھی بیان کروں گا کہ کسی کے ذہن میں ہرگز یہ خیال نہ آئے کہ جس کو کلی طور پر شرف حاصل ہے، یا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعی حیثیت کے اعتبار سے فضیلت والا فرمایا ہے، ہم اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں، ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جس پھول کی جو خوشبو ہے اسی کے خواص بیان کیے جائیں اور اسی کی خوشبو کا اظہار کیا جائے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو آپ چنبیلی کو لیں اور موتیوں کو ڈیگریڈ کریں، آپ گلاب کو لیں اور دوسرے پھول کے لحاظ سے کمتری کا اعلان کریں، نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، یہاں پہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ہر صحابی اپنے اندر ایک خاص شرف رکھتا ہے اور اس ہر صحابی کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ ان دائروں میں اسی طرح جس طرح ہر صحابی کا اپنا دائرہ ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا بھی ایک اپنا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے اعتبار سے ان کی جتنی چاہے شان بیان کی جائے، جتنا چاہا مرتبہ بیان کی جائے، جتنا چاہا ان کے لحاظ سے فضیلت بیان کی جائے، لیکن اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ اس دائرے سے نہ باہر نکلیں نہ اس دائرے سے اوپر جائیں، کیونکہ باہر نکلیں گے تو کسی دوسرے صحابی کو ڈی ویلیو کرنا پڑ جائے گا، اور جس اعتبار سے کیا جا رہا ہے آج کے دور کے اندر۔ اور اگر اوپر جائیں گے تو درجہ صحابیت سے اوپر جو درجہ ہے وہ درجہ نبوت ہے، اور جو بندہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل سے بھر جائے اور وہ چاہے کہ میں نبوت کے دائرے میں داخل ہو جاؤں، ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ نبوت تو نبوت رہی، وہ بندہ صحابی نہیں بن سکتا، وہ بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی ریاضت کرتا رہے، مجاہدے کرتا رہے، اور کرتے کرتے وہ زندگی کے آخری حصے میں پہنچ جائے اور سمجھے کہ میں صحابی کے برابر ہو گیا ہوں، آپ فرماتے ہیں صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کرتا تھا اس گھوڑے کے ناک پر جمی ہوئی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ شرف ہے صحابی کا، شرف صحابیت کے سبب اسے جو مقام نصیب ہوا۔ تو جو بندہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو صحابی غیر نبی جو ہیں وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ نے اپنے درجہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ہے دائرہ، اور اس دائرے کو میں کیوں بیان کروں؟ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے کہ اے علی کرم اللہ وجہ کریم، تمہاری میری امت میں مثال ایسے ہے جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام میں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں آپ کو عرض کروں میرے بھائیوں، ہمیں فضائل بیان کرنے میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرہ دیا ہے، ہم اس دائرے میں رہ کر زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، پھر بھی ہم ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔
لیکن فضائل کس طرح بیان کرنے، اس طرح نہیں کہ باقیوں کے دائروں کو ڈی ویلیو کرتا جائے اور ان کے فضائل بیان کرتا جائے، نہیں، ان کے اپنے اعتبار سے جو شرف ہے اس شرف کو بیان کرنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تمہاری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اب سنیے گا غور سے اور سمجھیے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہیں، اور جو سب سے بڑا شرف آپ کو ملا وہ یہ کہ اللہ نے بغیر باپ کے آپ کی تخلیق فرمائی، آپ کے ہاتھوں رب کائنات جل وعلا نے یہ شرف بخشا کہ آپ مورتی بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، کوڑی کا مرض آتا اس کو آپ ہاتھ لگاتے اللہ شفا عطا فرماتا۔ اب جو آنکھوں کا بالکل اندھا، ایک اندھا وہ ہوتا ہے کہ آنکھیں ہوں ڈھیلا ہو بینائی چلی گئی ہو، اور ایک ہے آنکھیں ہوں ڈھیلا ہی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ جس کی آنکھیں ایسی ہوتی کہ ڈھیلا ہی نہ ہوتا، آپ اس پہ اپنا ہاتھ لگاتے اللہ شفا عطا فرماتا، اللہ آنکھیں عطا فرما۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ قدرت الہیہ ہے جس کا ان پہ اظہار ہوا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ قدرت الہیہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں اظہار ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ذات اقدس میں رب کائنات جل وعلا نے وہابی طور پہ بہت کچھ عطا فرمایا تھا، جیسے میں نے ابھی اعلان کیا وہابی طور پہ عطا فرمایا تھا۔ اب یہ جو وہابی طور پہ کیفیات ہیں، ان کیفیات کے سبب جو بندہ آپ کے مقام کو نہ سمجھ سکا وہ آپ کو آپ کے مقام سے اوپر لے گیا، اور جو اس کی طرف دیکھ ہی نہ سکا وہ آپ کو آپ کے مقام سے نیچے لے گیا۔ لیکن یہ شرف ہے اہل سنت و جماعت کا، اہل سنت و جماعت کا شرف۔ اور وہ کیسے؟ پہلے حدیث شریف سنیے، سرکار نے فرمایا، اے علی آپ کی وجہ سے آپ کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ بعد لوگوں نے ان کے شرف کو نہ سمجھا اور ان کو ان کے مقام سے آگے لے گئے، بعضوں نے ان کے شرف کو قبول نہ کیا اور ان کو ان کے مقام سے نیچے لے گئے، لیکن کامیاب وہ رہا جنہوں نے ان کے شرف کو سمجھ کر ان کے دائرے میں رہ کر ان کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ کی ذات اقدس، ان کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ واضح ہے کہ ہم جیسے میں نے بیان کیا کہ دائرے سے نہ بڑھائیں گے نہ اوپر لے جائیں گے، بلکہ دائرے میں رکھ کے جتنا چاہیے بیان کریں، اور وہ بیان کرتے کرتے زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، سمندر کی ساری جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائیں، اور پھر بھی اللہ جل وعلا کا فضل جو آپ پہ ہوا اس کو بندہ بیان کرنا شروع کر دے، وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ شرف ہے رب کائنات نے جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمایا۔ تو یہ فرق آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو حضرت علی کی طرف جائیں تو باقی صحابہ کو ڈی ویلیو کریں، یا صحابہ کی طرف جائیں اور حضرت علی کو ڈی ویلیو کریں، ہم وہ نہیں ہیں، اور ہمارا یہ طریق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو ان کی ذاتوں کے اعتبار سے سمجھیں۔ اہل سنت و جماعت کا طریق یہ ہے کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت طہار، ہم ان کو مانیں گے اس لحاظ سے کہ سرکار کو اللہ نے عطا فرمائے۔ کس اعتبار سے؟ سرکار کو اللہ نے عطا فرمائے، اس لحاظ سے مانیں گے۔ اور پھر حضرت حبیب کریم علیہ السلام کے اقوال شریف جو کہ ان کے بارے میں ہیں، جو اقوال ہیں اور جس درجے پہ جو معاملہ ہے اسی کو رکھ کے ان کو تسلیم کیا جائے گا، اس سے گرانا یا اس سے بڑھانا یا اس دائرے کے لحاظ سے کمزوری کا اہتمام کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریق نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، ہمارا جو امیر اہل سنت چلے ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے جو نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سنتے چلے جائیے، اصحاب رسول علیہ السلام بنیادی طور پر جتنے بھی افراد اس کائنات میں سرکار کو عطا کیے گئے وہ صحابی ہیں، اور پھر ان میں اگر کوئی کسی کو شرف زائد ملا تو وہ شرف زائد خاص اس کا وصف ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب چونکہ اس کو یہ شرف زائد مل گیا ہے اس اعتبار سے اب یہ صحابی نہیں رہا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور نہ یہ کہا جائے گا کہ چونکہ صحابہ کو جب بیان کرو تو اہل بیت کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ ان کا وصف الگ ہے، یقیناً وہ اپنے الگ وصف کے اعتبار سے خاص ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے صحابہ ہونے کے لحاظ سے تو جو اہل بیت میں ہے وہ پہلے صحابی ہے اور بعد میں اہل بیت میں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، عقائد کے اعتبار سے سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز بھائیوں، آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دور کے اندر باقاعدہ ایک سازش کے تحت آگ لگا دی گئی کہ بزرگوں کے فضائل میں دوڑ شروع ہو گئی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ طریق نہیں ہے کہ بزرگوں کے فضائل میں دوڑ لگائی جائے، بلکہ ہمارا یہ طریق ہے کہ جس طرح میں بار بار عرض کر رہا ہوں
کہ اس کو اللہ نے جو شرف بخشا ہے اس شرف کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے اس انداز کے ساتھ کہ باقیوں کی تحقیر نہ ہو، باقیوں کی تحقیر نہ ہو، باقیوں کی تحقیر نہ ہو۔ یہ انداز آج کے اس دور کے اندر، قربان جائیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس پر، آپ کی ذات چونکہ سرکار کی تربیت یافتہ تھی، سرکار کی تربیت یافتہ تھی۔ الگ سے یہ یاد رکھیے، میں پہلے کئی جمعہ پہ عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض کیے دیتا ہوں، ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لحاظ سے نہیں مانتے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں یہ چونکہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے اس لحاظ سے بڑی عظمت والے ہیں، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم چونکہ ابو طالب کے بیٹے تھے اس لحاظ سے بڑی عظمت والے ہیں۔ نہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر سرکار کے غلام ہیں، چونکہ علی المرتضیٰ سرکار کو عطا کیے گئے، لہذا ہم ابو بکر کو بھی سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، عمر فاروق کو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، عثمان غنی کو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، ہر صحابی کو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایسے ہی ان کے درمیان جو شرف ہے، ان کے درمیان جو فضیلت ہے، ان کے درمیان جو رتبہ ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں مانتے کہ چونکہ انہوں نے آپس میں قبول کیا اس اعتبار سے مانتے ہیں، بلکہ ان کے شرف کو اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ چونکہ سرکار نے بیان فرمایا، سرکار کو بیان فرمایا۔ ہمارا طریق کیا ہے؟ مرکز و محور ذات کون سی ہے؟ ذات رسول علیہ السلام۔ مرکز و محور کون ہے؟ ذات رسول علیہ السلام۔ مرکز وہ ہیں، یہ سارے چشمے وہاں سے جاری ہوئے۔ ہم نے پہلے سرکار پہ نظر رکھنی ہے اور دیکھنا ہے سرکار نے کس کو کیا بیان فرمایا ہے۔ اگر سرکار فرمائے صدیق اکبر افضل ہے تو وہ افضل ہے، اگر عمر فاروق کی یہ شان ہے تو وہ شان ہے، اگر عثمان غنی کا یہ مرتبہ ہے کہ فرشتے ان سے حیا کرتے تو ہے، اگر علی کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ ولایت جو عظمت ہے، ولایت کی جو راہیں ہیں ان پر وہ سردار ہیں، تو ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ مقام جس مقام پر غدیر خم کے مقام پر آپ کے لیے جو اعلان کیا گیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو آپ کا مولا ہونا ہم قبول کرتے ہیں، آپ کا مولا ہونا ہم قبول کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ اس انداز سے مولا ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس چیز کا میں محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہو جائیں۔ یہ ہے، جس چیز کا میں محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہو جائیں، جس چیز کے میں قریب ہوں وہ علی کو اپنے قریب کر لے یا علی کے قریب ہو جائے، اس انداز کا اہتمام کرنا، نہ کہ وہ جس سے جو باقی احباب ہیں ان کی عزت کم ہو جائے۔ اور اس سے ہم ہرگز یہ نہیں نکالتے خلافت کے لحاظ سے کہ جناب والا کیونکہ خلافت روحانی اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی اور خلافت ظاہری حضرت صدیق اکبر کو ملی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس اعتبار سے جو شرف والا تھا اس اعتبار سے زندگی بنتی رہی اور آگے سلسلہ بڑھتا رہا۔ میں بات کو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی دو فضیلتوں کو بیان کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں میں نے اس لیے بیان کی کہ آج کے دور میں فساد بہت بڑھ گیا۔ اس وقت جو امت پہ لازم ہے وہ ہے کہ اپنی راہوں کو درست کریں اور بزرگان دین کے فضائل کو اسی نہج پہ بیان کریں جس نہج پہ اسلاف بیان کر چکے، اس سے ہٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ باقاعدہ طور پر اس دور کے اندر امت کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اس نہج پہ نہیں جانا۔ اب بات تو سنتے جائیے اور بات ختم کرتے ہیں۔ پہلا شرف یہ ہے، اور یہ شرف کس کی زبان سے جدا ہوا؟ اگر آپ فضائل آل بیت ڈھونڈنا چاہیں اور کہیں کہ صحابہ کو جدا کر دیا جائے، ان کی زبانوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور صرف فضائل اہل بیت ہمیں نصیب ہو جائیں، تو آپ صحابہ کے بغیر فضائل اہل بیت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل جن کے سامنے بیان ہوئے وہ تو سرکار کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے ایک فضل جو ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور اس کو اعلان کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ روایت میں کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یہاں تشریف فرما تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور عرض کرتا ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے کو کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا اس لیے نہیں کہ میں انہیں پسند کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا،
یہ ہے مومن کی پسند کا معیار۔ میرے سرکار نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا علی وہ ہے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی وہ ہے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہے وہ شرف جو رب کائنات جل وعلا نے وہابی طور پر آپ کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا پہلو یہ بھی سنتے جائیے اور پھر ہم جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس دور کے اندر باقاعدہ طور پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گھناؤنے طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی، اگر بالفرض میں ابھی نعرہ لگاؤں یا کوئی نعرہ لگائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لحاظ سے جو لگتا ہے، تو کیسی گونج اٹھے گی؟ گونج اٹھے گی نا۔ اب یہ جو گونج اٹھے گی نعرے میں، یہ وہ محبت ہے جو رب کائنات جل وعلا نے ہمیں ہماری ماؤں کی دودھ سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لحاظ سے یہ ہماری ماؤں کی دودھ سے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب یہ وہ محبت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت میں عزتوں کو باقی رکھنے کے لیے ذریعہ ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ہمارے ایمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ہماری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے اس دور کے اندر جو دھاندلی ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ میں وہ عرض کرتا ہوں، بس بات ختم کرتے ہیں۔ دھاندلی یہ ہو رہی ہے کہ اسی ہماری محبت کو غلط طریقے سے کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی چیز کو غلط طریقے سے کیش کرنے کی، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ محبت علی کی آڑ میں باقی صحابہ کو ڈی ویلیو کرنا، باقی صحابہ کی تنقید کرنا، باقی کے صحابہ کے لحاظ سے ایسے پہلو اپنانا جس سے ان پر اعتماد اٹھ جائے اور ان کے لحاظ سے معاملہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا مسئلہ بن جائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس جال میں نہیں آنا، اس چکر میں نہیں پھنسنا، اس انداز کو اختیار نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آل بیت کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، تو یہ بھی فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو پہچانے گا حوض کوثر سے جام اسی کو نصیب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ شرف آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ چال ہے، سازش ہے اس دور کے اندر۔ جب صحابہ مشکوک ہو جائیں گے تو صحابہ کے اقوال بھی مشکوک ہو گئے، جب اقوال مشکوک ہو گئے تو پھر احادیث بھی مشکوک ہو گئیں، احادیث مشکوک ہو گئی تو سارا اسلام کا ذخیرہ مشکوک ہو گیا۔ یہ ہے وہ چال جو چلی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کون کون سے عنصر موجود ہیں اس پر انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے بحث کریں گے۔ ہمارے ایک دوست سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کا ایک جاننے والا باقاعدہ فرانس چلا گیا۔ فرانس ایک یونیورسٹی میں اس کا باقاعدہ داخلہ ہوا، تو وہاں سے اسے کہا گیا کہ پاکستان کے اندر فلاں علاقے میں جو بزرگ ہیں ان پر تحقیق کر کے لاؤ۔ اب فرانس والوں کو کیا ضرورت ہے یہاں پہ تحقیق کرنے کی؟ آج میں آپ کو جو سمجھنے والے ہیں ان کو عرض کیے دیتا ہوں، تحریک استشراق نیٹ کھولیے، تحریک استشراق وہ پڑھیے، ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کس نہج پہ کام کر رہے ہیں، آپ وہ پڑھ کے دیکھیے۔ اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو فضا عام کی جا رہی ہے، اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ مورے کوئی اور ہیں، کام کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ سارا نہج جو معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے، اس واسطے آل سنت و جماعت صد مبارک ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اور مولا کائنات کو آج بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ ان کی نام کی برکت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے سے ہم اس ساری محبتوں کے باوجود شیعہ نہیں ہیں، آل سنت و جماعت ہیں، آل سنت و جماعت ہیں، آل سنت و جماعت ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔